مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہ جو دلوں کا سکون ہے یہ اسلام کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب اللہ سے رشتہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تب اطمینان نصیب ہوتا ہے، تب سکون نصیب ہوتا ہے، تب راحت نصیب ہوتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ ایمان میں ہے، اسلام میں ہے، قرآن میں ہے۔ تو ایک خلا ہے اس وقت، اور ایک متبادل نظام کے طور پر اسلام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے علمی تیاری بھی ہونی چاہیے، ہر طرح کی تیاری کے ساتھ اسے پیش کرنا ہے۔ تو مبشرات بہت ہیں، بشارتیں بہت ہیں، امکانات بہت ہیں، اور مستقبل بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا۔ استخلاف فی الارض کا وعدہ ہے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا تھا، اقتدار دیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جس کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، تمکن اسے عطا فرمائے گا، وہ غالب ہوگا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور جو خوف کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور امن اور سکون کی کیفیت ہوگی۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے، ناشکری کرے، تو وہ فاسق۔ اس آیت میں جہاں وعدہ کیا گیا ہے وہی اس کے لیے جو شرط ہے وہ بھی بتا دی گئی ہے۔ اگر ہم ان شرطوں کی تکمیل کریں تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ وعدن علی حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ کا وعدہ ہے توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان، عمل صالح، اللہ کی عبادت، شرک سے اجتناب، یہ وہ شرطیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی تائید ملتی ہے، اللہ کی نصرت ملتی ہے، اور وہ وعدہ پورا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی اگر مدد ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے سہارا جس کو تم اختیار کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں۔ کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے۔ تو جو شرط ہے اس شرط کو پورا کرنا ہوگا۔ ایمان، گہرا ایمان، سچا ایمان، زندہ ایمان، متحرک ایمان، وہ ایمان جو اخلاق پیدا کرتا ہے، وہ ایمان جو کردار پیدا کرتا ہے، وہ ایمان جو انسان کو مسلسل حرکت میں رکھتا ہے، وہ ایمان جو انسان کو ساری دنیا کے لیے خیر کا باعث اور اس کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ قرآن نے جس ایمان کی بات کی ہے وہ ایک زندہ ایمان ہے، وہ ایک طاقتور ایمان ہے، وہ ایک مؤثر ایمان ہے، جو جب انسان کے دل میں اترتا ہے تو اس کے پوری زندگی میں ایک ہلچل پیدا کر دیتا ہے، سرگرم عمل کر دیتا ہے اسے۔ اس ایمان کی ضرورت، اور وہ ایمان قرآن سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کی تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے۔ وہی ایمان تھا جس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو بدل دیا اور سارے عالم کا ان کو امام بنا دیا۔ اس ایمان کو پیدا کرنے کی ضرورت، عمل صالح کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت، اللہ کی عبادت پوری زندگی میں اپنے صحیح مفہوم کے ساتھ، آداب کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو بشارت ہے وہ نگاہوں کے سامنے آئے گی۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، بڑی سنگین بات ہے اور بہت اہم بات ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. تم اگر منہ موڑو گے، تم اگر نہیں کرو گے اس کام کو، تو تمہاری جگہ پر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اٹھا دے گا، اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ بے عمل نہیں ہوں گے، ان کے اندر نیا ایمان ہوگا، ان کے اندر گرم ایمان ہوگا، اور وہ کریں گے جو رب نے کہا ہے اور جو اللہ کے رسول نے کہا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہماری بے عملی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹا دے، کسی اور کو برپا کر دے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جو بشارتیں ہیں، جو امکانات ہیں، بہت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا. اور اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں تو یقین جانیے کہ بہت زبردست اس کے نتائج نکلیں گے، اس کے اثرات مرتب ہوں گے. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نکہتے خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، اور شب گریزہ ہوگی. آخر جلوے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے انشاءاللہ. میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، نوجوان کسی قوم کا دل ہوتے ہیں، نوجوان کسی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. اور نوجوانوں کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، نوجوانوں کے اندر جو ولولہ ہوتا ہے، ان کے اندر جو گرم خون ہوتا ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انقلابات کی تاریخ وہی رقم کرتے ہیں. دنیا میں جو بھی انقلاب آیا ہے نوجوانوں کی بدولت آیا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، آپ نے جو جماعت تیار کی، اس میں بھی جو بیشتر لوگ تھے وہ جوان تھے، نوجوان تھے. وہ انقلاب بھی نوجوانوں کے ذریعے سے آیا ہے، کیونکہ نوجوانوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، ولولہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، سرگرمی ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں لگے گی وہ، چاہے اس کو خیر میں لگائیں چاہے شر میں لگائیں، قربانی دے سکتے ہیں. وہ ایک گرم خون ہوتا ہے ان کے اندر. لیکن بڑی بدقسمتی یہ بھی ہے کہ نوجوانی کی قدر و قیمت کو پہچاننا بھی بڑا مشکل کام ہے. عام طور سے غفلت ہوتی ہے اس زمانے میں. کسی نے بہت سچ کہا ہے، کوئی آج تک نہ سمجھا یہ شباب ہے تو کیا ہے، کوئی آج تک نہ سمجھا یہ شباب ہے تو کیا ہے، یہی جاگنے کے دن ہے، یہی نیند کا زمانہ. اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا تو آپ کی پوری زندگی بن جائے گی، اور اگر غفلت کا شکار ہو گئے تو پھر آپ برباد ہو جائیں گے. تو جوانوں کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت مسلم ہے. شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبی. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ امت کا ہراول دستہ ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں انہی سے امت کی امیدیں وابستہ ہیں. یہ اس نازک دور میں امت کو اس راستے کی طرف لے جائیں گے جو عزت اور احترام کا راستہ ہوگا، غلبہ اور تمکن کا راستہ ہوگا. اور ان کے ذریعے سے انشاءاللہ وہ بشارتیں پوری ہوں گی جو قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتی ہے. اسی لیے جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے. وہ خوش نصیب لوگ جن کو حشر کے میدان میں عرش الہی کا سایہ ملے گا، جب اس سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں ایک قسم کی لوگوں کی ہوگی شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جو جوانی میں عبادت کرتے ہیں. جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں بگڑنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر جوانی میں کوئی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور اللہ کے راستے پہ لگاتا ہے تو وہ قابل مبارکباد ہے. تو ہمارے جو نوجوان ہیں ان سے بڑی امیدیں ہیں، اور انہی سے انقلاب آئے گا اس دنیا کے اندر. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. البتہ اس سلسلے میں جو کرنے کا کام ہے، نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ اسلام کی خدمت اس معیار کے مطابق کر سکے جس معیار سے اس وقت کرنا ہے. ایک طرف ان کے اندر کچھ اوصاف حمیدہ پیدا کرنے ہوں گے، اور دوسری طرف ان چیزوں سے بچانا ہوگا جو ان کے لیے خطرناک ہے، ان کے کردار کے لیے خطرناک. وہ اوصاف حمیدہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، آخرت کی فکر، تقوی، خدا ترسی، علم دوستی اور ذرائع ابلاغ کو استعمال کرنے کا ملکہ. آج کا جو دور ہے یہ میڈیا کا دور ہے.
اور میڈیا کے ذریعے سے کس طریقے سے بات اپنی پوری دنیا میں پھیلائی جاتی ہے. ہمارے نوجوان کو اس پر پورا کنٹرول اور پوری اس پر قدرت ہونی چاہیے تاکہ وہ اسلام کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکے. دوسری طرف جو منفی چیزیں ہیں ان منفی چیزوں سے ہمیں نوجوانوں کو بچانا ہے. اس میں سب سے نمایاں چیز ہے تن آسانی، آرام پسندی. تن آسانی اگر پیدا ہو جائے گی تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا ایاکم والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. تن آسانی سے بچو، آرام طلبی سے بچو. تمہیں مجاہد بننا ہے، سپاہی بننا ہے. تم اگر تن آسانی میں پڑ جاؤ گے تو تم کوئی کام نہیں کر سکتے ہو. جوانوں کو سخت کوشی کی تعلیم دینا ہے، جد و جہد کی تعلیم دینا ہے، کفایت سیاری کی تعلیم دینا ہے اور تن آسانی سے ان کو بچانا ہے. اسی طرح سے معصیت، گناہ، فسق اور فجور، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، کسی چیز کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. ماحول کے بگاڑ سے بچانا ہے. اس وقت آپ دیکھیے فحاشیت، عریانیت، اباحیت پسندی، مختلف چیزیں ہیں جو ایک سیلاب کی طرح سے آ رہی ہیں. اس سے نوجوانوں کو بچانا ہے اور بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم کو کوئی الٹرنیٹ دینا ہوگا، انہیں متبادل دینا ہوگا. انہیں صورتحال یہ ہے کہ آپ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، گرانے والے گرا رہے ہیں. عمارت بنے گی کیسے؟ عمارت کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اور بنانے والے کم ہیں، بگاڑنے والے زیادہ ہیں. ایک پیس ٹی وی ہے اور ہزاروں ٹی وی ایسے ہیں جو کہ کردار کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اخلاق کتھیا پاچا کر رہے ہیں. کسی نے بہت صحیح کہا ہے فلو الفا بان خلفہم ہادم کفا فکیف ببان خلفہ الف ہادمی. کہ اگر 1000 بنانے والے ہوں، ان کے پیچھے ایک ڈھانے والا ہو تو کافی ہے وہ ڈھانے کے لیے. یہاں صورتحال یہ ہے کہ 1000 ڈھانے والے ہیں، ایک بنانے والا. تو کس طریقے سے عمارت بنے گی؟ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اسراف سے، فضول خرچی سے، تبذیر سے، تمام چیزوں سے بچانا ہے. وقت کو ضائع کرنے سے بچانا. وقت ہی تو زندگی ہے، وقت ہی تو حیات ہے. اگر وقت کا استعمال ہم صحیح نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز بچے گی؟ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. پھر سب سے بڑی بات کہ جوانوں کو ان کے مقصد زندگی سے ہم کنار کر دینا ہے. جو بے مقصدیت ہے اس بے مقصدیت کے جال سے ان کو نکالنا ہے. ان کے زندگی کے سامنے ایک گول ہونا چاہیے، ایک ہدف ہونا چاہیے. زندگی کا مقصد کیریئر نہیں ہے، زندگی کا مقصد نوکری نہیں ہے، زندگی کا مقصد بزنس نہیں ہے، زندگی کا مقصد آرام اور آرائش نہیں ہے، بلکہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ جذبہ جوانوں کے اندر پیدا کرنا ہے اور ان کے سامنے اللہ کا یہ پیغام رکھنا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اے ایمان لانے والو، اللہ کے مددگار بنو. کیا اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اور جوانی کا اس سے بڑھ کر کے کوئی مصرف ہو سکتا ہے؟ آپ اگر اللہ کا کام کرتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ انصار اللہ ہیں، اللہ کے مددگار ہیں. اس سے اونچا تو کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے. ہماری زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے. ہماری زندگی اسی مقصد کے ارد گرد گھومنی چاہیے. یہ نوجوانوں کے دلوں میں اتارنے کی چیز ہے، ان کے رگو پے میں اس کو اتارنے کی چیز ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں کی اگر صحیح تربیت کر دی جائے اور ان چیزوں سے بچا لیا جائے جو ان کے لیے خطرناک ہے تو یہ امت کو ایک ایسے مستقبل کی طرف لے جائیں گے جو بہت شاندار ہوگا اور بہت پرکشش ہوگا اور امت انشاءاللہ پھر اعزاز اور اکرام سے ہمکنار ہوگی. میں ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے مولانا محمد طاہر مدنی صاحب جو امت مسلمہ کا مستقبل اور نوجوان کے موضوع پر تقریر کر رہے تھے. ہمارے خواتین و حضرات کی طرف سے کچھ سوالات آئے ہیں. میں مولانا محترم سے چاہوں گا کہ آپ ان سوالات کے جواب دیں. پہلا سوال احمد اللہ صاحب کا ہے جو قاری حافظ ہیں. کہتے ہیں کہ امت مسلمہ اتنے فرقے میں بٹی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ
اتنے فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت۔ یہ جو مسائل ہیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ قرآن اور سنت سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے اور قرآن اور سنت کی جو بالادستی ہونی چاہیے کہ جو چیز وہاں سے ملے اس کے سامنے سر کو جھکا دے، یہ کیفیت نہیں رہی، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ راستہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو مل جائے اللہ کے رسول کی طرف سے اسے لے لو، اور جس سے انہوں نے روک دیا اس سے باز آ جاؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ دو سوال ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ سوال ایک بہن نے کیا ہے، بنت الاسلام، ایسی ایک ہے بنت الہاشمی، پوچھتی ہیں کہ امت مسلمہ کے بہترین مستقبل کے لیے خواتین کیا کارہائے نمایاں انجام دے سکتی ہیں۔ اسی سوال سے ملتا جلتا ہے کہ امت مسلمہ کا مستقبل کیا صرف نوجوان مردوں پر ہے، عورتوں پر کچھ بھی نہیں؟ دیکھیے، جو باتیں کہی گئی ہیں اس میں سے کوئی بات مردوں کے لیے خاص نہیں کی گئی ہے، یہ باتیں مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں اور یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ باتیں سب کے لیے ہیں، ماؤں کو بھی کرنا ہے، بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال عبدالرؤف صاحب کا ہے، کہتے ہیں کہ پوری کی پوری امت دعوت میں لگ جائے یا پھر اس کے لیے ایک جماعت کافی ہے؟ دیکھیے، دعوت کا جو کام ہے، ایک تو اس کو بہت مشکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ دعوت کا جو کام ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے درد سے ہے، محبت سے ہے، انسانوں سے ہمدردی، انسانوں سے محبت جس دل کے اندر ہوگی وہ دعوت کے لیے تڑپے گا، اور بغیر تڑپ کے کام نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو کہ بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر دعوتی جذبہ ہے، ان کے ہاتھ سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا بلغوا انی ولو آیتن، ایک آیت ہی پہنچا دو، ایک کتاب ہی پہنچا دو، ایک حدیث ہی پہنچا دو، تو جس سے جو ہو سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بحث مجموعی امت کے اندر ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ایک گروہ تو اس کے لیے بالکل فارغ ہو اور بہت ہی تمام صلاحیتوں سے لیس ہو اور اس کام کو بہت اعلیٰ پیمانے پر انجام دے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ایک گروہ ایسا مخصوص ہونا چاہیے اور اس گروہ کو تیار کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا یہ پوری امت کی ذمہ داری۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال شیخ احمد پاشا کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا براہ کرم ہمارے نوجوانوں کو جو کہ ابھی پختہ ذہن نہیں ہیں ایسا مشورہ دیں جس سے وہ اپنے دین اور دنیا دونوں میں بیلنس رکھ سکیں اور اس میں جو اولیت جن چیزوں کو حاصل ہے انہیں جان سکیں۔ دیکھیے، جوانوں کے اندر یہ جذبہ اور یہ طلب پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اور سنت کو سیکھے بغیر ان کی زندگی نہ دینی لحاظ سے کامیاب ہو سکتی ہے نہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، دنیاوی لحاظ سے بھی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا بیہیویئر اچھا ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا کردار اچھا ہو، اور وہ کردار قرآن سے پیدا ہوتا ہے، سنت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جوانوں کے اندر یہ بات پیدا کرنے کی ہے کہ قرآن اور سنت سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، پڑھیں، مطالعہ کریں، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، کچھ نہ کچھ وقت روزانہ قرآن کے ساتھ بیٹھیں، 5 ہی آیتیں ہوں لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا اس کے اندر کہا گیا ہے اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ یہی تھا۔ آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیے، باقاعدہ صراحت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں سیکھتے تھے تو آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اچھی طرح سے اس پر غور نہ کر لیں
علم اور عمل کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں اتار نہ لیں تو علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ چلتا تھا. تو ہمارے جوانوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اپنے لیے لازم قرار دیں کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت سے اپنے تعلق کو بڑھائیں گے، سیرت کا مطالعہ کریں گے، اور جتنا مطالعہ ہوگا ان کے ایمان کی تربیت ہوگی، ان کے اخلاق کی تربیت ہوگی، اللہ سے محبت بڑھے گی، آخرت کی فکر ہوگی، اور جتنا ہی اللہ سے محبت بڑھے گی دین پر چلنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال ایک بہن کا ہے. صبا خان کہتی ہیں کہ نوجوان شروع میں جوش میں آ کر اور علم کی کمی کے باعث بنانے سے زیادہ بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قرآن نے جو تعلیم دی ہے دعوت کی، تبلیغ کی، اس میں بہت صاف انداز میں کہا گیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ دعوت کا کام حکمت کے ساتھ انجام دینا ہے، جذبات میں یا جوش میں نہیں. آپ نے کہا بشروا ولا تنفروا، بشارت دینے والے بنو، نفرت پھیلانے والے مت بنو. تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب قرآن کا، سنت کا، شریعت کا علم ہوگا، آداب دعوت معلوم ہوں گے، اللہ کے رسول کا طریقہ سامنے آئے گا، تو ہمارا نوجوان حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت کا کام کرے گا. احکام شریعت کا جتنا علم ہوگا تو اتنا ہی اسے معلوم ہوگا کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے. اسی کو تفقہ فی الدین کہا جاتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے تفقہ فی الدین کی دولت سے نواز دیتے ہیں. تفقہ فی الدین یہی ہے کہ دین میں ترتیب کیا ہے، دین میں ترجیحات کیا ہے، فرائض پہلے ہے، نوافل بعد میں ہے. آدمی اگر نوافل کا اہتمام کرے، فرائض کو چھوڑ دے، تو اس کا مطلب کہ دین کی ترتیب اسے نہیں معلوم ہے، دین کی ترجیحات اسے نہیں معلوم ہے. تو شرعی علم کو حاصل کرنا، اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا، غور سے دیکھنا، یہ بہت ضروری ہے. وہیں سے جوش کے اندر بھی کنٹرول ہوگا، ہوش آئے گا، حکمت آئے گی، اور اسالیب دعوت معلوم ہوگی.